السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دن بقرعید کے آنے میں بچے ہیں۔ قربانی کا سلسلہ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ ایسے میں تمام باتیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قربانی تو کراتے ہیں لیکن صرف قربانی کرا کر کے اپنی فریج میں یا فریزر میں بھر لیتے ہیں، تو ان کے لیے خاص کر ان کے لیے آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ قربانی اور فریج و فریزر، اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے ہی گاؤں کے بے شمار غربا کو قربانی کے دن بازار سے گوشت خریدتے بارہا دیکھا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے ایسے بہت سے افراد دیکھے ہیں جنہوں نے غربت کی وجہ سے کبھی قربانی ہی نہیں کی ہے، تو شاید آپ کو اور بھی تعجب ہو۔ غربت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بس یہ در اور گھر بدل رہی ہے۔ کبھی جہاں دولت کی ریل پیل تھی، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ امیر لوگ مقروض ہو گئے۔ جو لوگ کئی جانور ذبح کرتے تھے، آج ان پر قربانی واجب نہیں رہی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہی ہے جو رزق کے دہانے کھولتا ہے اور وہی ہے جو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ غنی بھی ہے اور ہر چیز سے مستغنی بھی ہے۔ اسے ہماری ضرورت ہرگز نہیں ہے، ہم سب اس کے در کے فقیر اور منگتا ہے۔ عشرت کے دنوں میں اگر آپ نے عشرت والوں کے لیے اپنے دل کا گوشہ نرم نہ رکھا، اپنی سخاوت کا ذریعہ جاری رکھا اور مہربانیوں اور صلہ رحمیوں سے غریبوں کو نوازتے رہے، تو خداوند قدوس آپ کو بھی ہمیشہ نوازتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے سے نیچے والوں کا دھیان نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے نظر رحمت پھیر لے گا۔ قربانی کی آمد ہے۔ غریبوں کے بچے خوش ہیں کہ قربانی میں انہیں پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اور ادھر کچھ امیر ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے فریج اور فریزر منگوا چکے ہیں۔ ان امیروں کی نیت یہ ہے کہ ہم قربانی کا بہترین گوشت اپنے فریزر میں ذخیرہ کر لیں گے تاکہ مدت تک بازار سے گوشت خریدنا نہ پڑے۔ اللہ اللہ، ایک برقی سرد خانے کے طفیل، اس نے کتنی عمر پائی ذبح ہو جانے کے بعد۔ مجھے یاد آیا 2-3 سال پہلے ایسا ہوا کہ کئی دن تک بجلی نہیں آئی۔ انورٹر کہاں تک ساتھ دے سکتا، جنریٹر ہر شخص نہیں رکھ سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیروں کے فریج اور فریزر کا گوشت سڑ گیا اور پھر یہ گوشت پھینکنا پڑا۔ بہانہ تو بجلی کا نہ آنا ہے، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ غریبوں کے حق کو مارنے کا نتیجہ اور انجام ہے۔ آپ بازار سے روز نیا گوشت کھاتے ہیں تو آپ پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ آپ بازار سے روز نیا گوشت کھاتے تو آپ پر کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ آپ امیر ہیں، لیکن غریب جو ہے بے روزگار ہے، عیالدار ہے، مفلس و بے نوا ہے، وہ کیا کرے؟ میں نے 11 ذوالحج کو بہت سے گھروں میں سبزی اور دال پکتے دیکھی ہے، کیونکہ 10 ذوالحج کو جو گوشت جمع ہوا وہ اسی دن کھا لیا گیا۔ اگلے دن قربانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اگر آپ بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی غریب دور افتادہ گاؤں کا سفر کیجئے، ایک بڑی دنیا ایسی نظر آئے گی۔ خدا بھلا کرے ان لوگوں کا جو ایسے غریب گاؤں میں محض اس لیے قربانیاں کراتے ہیں تاکہ کم از کم غریب گھروں میں گوشت پہنچ سکے اور غریب بچوں کے چہروں پر خوشیاں آ سکیں۔ خدا را آپ صرف جواز اور استحباب پر نظر نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ شریعت ضرورت کی وجہ سے اختیار دیتی ہے کہ آپ سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ گوشت کے حقدار کون کون ہیں۔ یہ گوشت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود گوشت پہنچائیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ غریب آپ کے دروازے پر لائن لگائے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اگر آپ چھوٹے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی 3 حصے مستحب ہیں۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے اور تیسرا غربا مساکین کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا تو آپ غریبوں کے حق اور حصے میں کٹوتی کیوں کرتے ہیں؟ تو خدارا آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ کم از کم قربانی کے ان ایام میں خاص کر غربا مساکین کا خیال کرنا چاہیے، تاکہ جن کے گھروں میں سال بھر گوشت نہیں کھایا جا سکتا غربت کی بنا پر، اس قربانی کے دنوں میں وہ بھرپیٹ گوشت کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔